अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत मज़े में होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते रहिए और अगर आपको पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरी आने वाली हर नई वीडियो से अपडेटेड रह सकें। तो यस, आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसा शेयर किया जाए कि जो मैंने काफ़ी अर्सा पहले आप कह सकते हैं कि जब आई वॉज अ स्टूडेंट मैंने एक प्ले पढ़ा था। उस प्ले के अंदर उसका नाम था वेटिंग फॉर गोडो। तो वेटिंग फॉर गोडो में दो कैरेक्टर्स थे जो कि बड़ी ही मिजरेबल कंडीशन में थे, चूँकि फिज़िकली भी डिफॉर्म्ड और जो एक मेंटल डिस्टॉर्शन या जिसे हम कहेंगे कि एंग्जाइटी का शिकार थे। यानी वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में उन कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया था ऑथर ने, यानी मुसन्निफ़ ने। उस प्ले की जो रीज़न उनकी ये थी कि वो जो है एलिएनेटेड थे, यानी या आइसोलेटेड। आजकल आपने आइसोलेशन कोविड की वजह से बड़ा वर्ड एक सुना होगा कि अपने आप को आइसोलेट कर ले, और सेल्फ आइसोलेशन और क्वारंटीन, यानी अपने आप को बिल्कुल अलग तनहा रखना और सब माशरे से, दुनिया से, लोगों से कट ऑफ कर लेना। उन कैरेक्टर्स की यही कंडीशन थी, क्योंकि वो अकेले रहते थे और अकेले रह कर वो उस मिजरेबल कंडीशन में पहुँच गए थे। उस प्ले की जो एक पेक्यूलियर सी लाइन थी वो मुझे अभी तक याद है और वो मैं भूल नहीं पाती। एंड उसी के ऊपर मैंने सोचा कि आपसे आज बात की जाए, क्योंकि आज के दौर में जो टाइम जा रहा है उसमें वो बहुत ज़्यादा उसको किसी न किसी तरीके से लिंक करती है। तो वो बात ये थी कि एक डायलॉग था उनका उसी वेटिंग फॉर गोडो का कि टू एवरी मैन हिज ओन लिटिल क्रॉस टिल ही डाइज एंड इज़ फॉरगॉटन, कि हर इंसान के लिए उसकी वो अपनी ही सलीब पर लटका हुआ है, यहाँ तक कि वो जब तक वो दुनिया से, इस जहान फ़ानी से कूच नहीं कर जाता और उसको दुनिया भूल नहीं जाती। तो ये डायलॉग मुझे कहीं ना कहीं अपने जो हालात हाज़रा, ये जो अभी हमारा वक्त गुजर रहा है, जिस वक्त से हम जो टाइम हम अभी गुजार रहे हैं, जो माशरा जिस नहज पर चल रहा है, उससे बहुत ज़्यादा मुझे ये कनेक्टेड लगा। तो किस तरह से वो ऐसे कि अगर आप एनालिसिस करें, आप अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लें, तो हम सब लोग अपने अपने मसाइल में घिरे हुए हैं, हमारी अपनी परेशानियां हैं, हमारे अपने हर शख्स जो है वो अपने ही कामों में, अपनी मसरूफियात में इतना ज़्यादा इंगेज्ड है कि उसे दूसरे के लिए टाइम निकालने का, वक्त देने की फुर्सत ही नहीं मिलती। आजकल औलाद के पास वालिदैन के लिए कोई टाइम नहीं है। इसी तरह से बहन भाइयों के पास एक दूसरे से बात करने का वक्त नहीं है। हम देखते हैं कि एक सिस्टम हुआ करता था जब मैं छोटी थी, हम लोग एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। हमारे दादा दादी फूफो बहन, मतलब अब हमारे पेरेंट्स भी बहन भाइयों के साथ एक अलग सी बॉन्डिंग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और बहुत मोहब्बत का सा माहौल हुआ करता था। तो हमने जो वक्त गुजारा बड़ा प्यारा था। फिर हमने मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उस वक्त ये था कि ट्रेंड आया कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर में जगह कम पड़ जाती है। तो फिर हमने अपना घर, हमारे पेरेंट्स ने अपना अलग से घर बनाया और कंस्ट्रक्शन हुई और हम लोग वहाँ पर शिफ्ट कर गए। तो उसके बाद हमने एक पीरियड देखा कि जिसमें हम लोग छोटे थे, लेकिन हमारे नेबर्स, हमारे हमसाए, हमारे पड़ोसी बिल्कुल आपस में ऐसा बॉन्डिंग थी, एक बहन भाइयों जैसा सलूक होता था। कोई बीमार हो जाए, कोई खुशी हो, कोई गमी हो, तो इतना कोई बहन भाई भी आजकल अपने आपस में एक दूसरे के साथ नहीं अटैचमेंट शो करते जितना हमसाए करते थे। मुझे अभी भी याद है एक वाक़या कि जब हमारे नेबर में जो घर था, साथ वाले जो हमारे अंकल थे, उन्होंने अपना ऊपर वाला पोर्शन बनाया, तो उन्होंने अपने किचन की एक जो एग्जॉस्ट के लिए विंडो थी उसको बिल्कुल ओपन छोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि मेरे फादर से कहा कि अंसारी साहब, जब भी आपको किसी चीज़ की, जब मैं इसको भी बताती हूँ कि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप जो है ना यहाँ से जो है ना आवाज़ दीजिएगा, या फिर हमें कोई एक पत्थर उठाकर इस दीवार पे नॉक करना, तो हम आ जाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो किचन था उनका, जो जहाँ से उन्होंने स्पेस जो है ओपन छोड़ दी थी, तो वहाँ से उनके पराठे बनने की, नाश्ते की खुशबू आ रही थी। तो अब्बू को मतलब ख्याल आया कि क्यों ना मतलब मैं मांगूँ इनसे। तो अब्बू ने उनको आवाज़ दी कि अरशद, जो है मुझे भी नाश्ता करना है तो मेरे लिए भी लेकर आओ। तो अंकल फ़ौरन से जो है ना अपना नाश्ता उठाकर हमारे घर पर ले आए और अब्बू ने उनके साथ मतलब उनका जो बना हुआ नाश्ता था वो किया। यानी आपस में इतनी ज़्यादा एक केमिस्ट्री होती थी, या क्या कहेंगे, मुझे उसके लिए वर्ड नहीं, भाईचारा होता था और एक मिलनसारी होती थी। और उससे भी हम पहले अगर जाएँ तो व्यूअर्स, एक टाइम था कि जब मैंने मतलब हमने वो कहानियों में वो दौर पढ़ा है कि जैसे मुझे एक अफसाना था प्रॉब्ली, गोंदनी वाला तकिए हुआ करते थे, बैठकें हुआ करती थी, डेरे हुआ करते थे, पंचायतें हुआ करती थी, जहाँ पे लोग अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, इवन फैमिली जो इश्यूज़ थे उनको भी वो अड़ोस पड़ोस के लोगों और मतलब बड़ों के साथ, जो हमारे उस वक्त के सर्कल के जो बड़े हुआ करते थे, बुजुर्ग हुआ करते थे, उनसे डिस्कस करके उनसे राय लिया करते थे और उनको सॉर्ट आउट किया करते थे। यानी ये हमसे पहले से एक पहली जनरेशन थी, ये वो वाला दौर था। शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का ये वक्त था। तो फिर वक्त बहुत तेज़ी से तब्दील होते गए और अब एक वक्त आ गया है कि लोगों के पास लोगों को देने के लिए, अपनों के लिए कोई वक्त नहीं है। और जो एक सोसाइटी, कम्युनिटी या मोहल्ला या एक ऐसा सिस्टम होता था कि आपस में एक हम आंगी होती थी और एक मोहब्बत और एक उनसियत होती थी, वो सब ख़त्म होती जा रही है।
ایک گھر کی دیوار سے جڑے ہوئے دوسرا گھر جو ہوتا ہے اس میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون شخص جو ہے وہ پریشان ہے، کون تکلیف میں ہے. یہ تو آپ چھوڑیے، مطلب ہم موقع تلاش کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایونٹ ملے، کوئی اوکیزن ملے تو ہم بہن بھائی آپس میں گیٹ ٹوگیدر کریں، کوئی عید یا کوئی تقریب آئے تو یہ تو ہم ملیں گے. اور ہمارے معاشرے کا اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے جو اقدار تھے اسلامی اقداروں کو تو بالکل ہی بھولتے جا رہے ہیں. کہ جو کہتی تھی کہ جی جس میں ہمیں تھا کہ جی بھائی چارہ ہونا چاہیے، اور اگر ایک بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو بھی، بھائی کو تکلیف ہو، مسلمان بھائی کو، تو دوسرے کو بھی اس کا درد محسوس ہو. تو آج تو یہ حالت ہے، یعنی کہ ہمیں کسی کے دکھ درد میں ہم چلے جاتے ہیں، صرف تکلیف کا پتہ چلتا ہے تو وہ کرنے کے لیے ان کو، لیکن وہ بھی بہت کم، بہت حد تک وہ محدود ہوتا جا رہا ہے اور کم ہوتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں خوشیوں میں بھی ہم اسی لیے شریک ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا مفاد ہوتا ہے کہ کل کو ہمارے کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں تقریب میں، اس کی شامل ہوتے ہیں تاکہ ہم کل کو ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو تو وہ پتہ بھی شامل ہو سکے. یعنی ہم بہت مطلب پرست اور مفاد پرست قسم کا معاشرہ بنتے جا رہے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ ہمیں بالکل اس کا احساس تک نہیں ہے کہ اس جو لا تعلقی ایک دوسرے سے یا دوریاں اور فاصلے بڑھا رہے ہیں، اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہو رہا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ لوگوں میں ذہنی بیماریاں، نفسیاتی مسائل بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ذہنی تناؤ کی وجہ سے اکثر آپ کو نیوز پیپرز میں، سوشل میڈیا پہ، ایون سیلیبریٹیز اور بڑے بڑے فیمس پرسنالٹیز جن کے پاس نہ نیم، فیم، سکسیس، کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے، نہ منی کی کمی ہے، تو وہ کیا سوسائڈ کمٹ کرنے کی طرف جو ہے وہ سوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں. اور مطلب آئے دن ہمیں یہ نیوز پڑھنے کو مل رہی ہوتی ہے. تو یہ اس کی صرف ایک ہی ریزن ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا تھا خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، تو ہم اس کو بھولتے جا رہے ہیں. ہم اپنے اقدار کو، اپنی روایات کو بھولتے جا رہے ہیں. اپنے معاشرے سے اسلام کا نام ایک بس نام رہ گیا کہ ہم مسلمان ہیں. تو وہ جو ہمیں دین سے چیزیں ملی تھی، ترغیب ملی تھی کہ ایک دوسرے کی دلجوئی کریں، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حقوق العباد پر اسٹریس دیا ہے وہ سب ہم بھول چکے ہیں. اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اب لوگ جو ہے نا، وہ میں ایک دفعہ سوری میرا گلا تھوڑا خراب ہے، تو وہ میں ایک سوشل میڈیا پر ہی میں نے کہیں یہ دیکھا تھا ایک ویڈیو میں کہ ایک بزرگ تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جی ان کا مالی ہوتا تھا، تو کافی ہی پہلے کی بات ہے یہ. تو وہ اس مالی کی جو ہے کوئی پرابلم آئی اور وہ اسے واسطہ پڑا جو پولیس والا جو نظام ہے ہمارے پولیس اسٹیشن وغیرہ، تو انہوں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی. تو وہ ہاسپٹل میں گیا اور اس نے ڈاکٹر سے بڑی ریکویسٹ کی کہ جی مجھے جو ہے نا یہاں پر ایڈمٹ کر لیا، میں بڑا پریشان. تو ڈاکٹرز نے کہا اس کا تو کوئی دوائی ہے ہی نہیں ہمارے پاس، نہ کوئی علاج ہے، تو آپ کہیں اور جائیں، اور ہم آپ کو وہ جگہ بھی نہیں بتا سکتے کہ جہاں سے آپ جا کر اس پریشانی کو شیئر کریں یا اس کا علاج کرائیں. ان شارٹ یہ کہ زیادہ ہی ہوتا تو اگر آج کل کے دور میں دیکھتے تو ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں، سائیکالوجسٹ کے پاس سیشنز لے لیں، یا پھر اینٹی ڈپریسنٹس اور ٹرینکوائلائزرس کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. تو یعنی یہ وقت آ گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے کسی ڈاکٹرز کی، کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اپنے دل کی حالت اور دکھ کو، یا تو وہ ہماری فزیکل ہمیں جو ہے اتنا زیادہ متاثر کر چکا ہوتا ہے، یعنی ہم جسمانی طور پہ اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہمارا جو دکھ ہوتا ہے اس کا مداوع کرنے کے لیے ہمیں کسی کا کندھا نہیں مل رہا ہوتا کہ ہم اس کے اوپر سر رکھ کے رو سکیں یا اپنا غم جو ہے وہ ہلکا کر سکیں. آپ بھی مجھ سے میری یہ جو ہے ویڈیو دیکھ کر اپنے کامنٹس میں ضرور سے شیئر کیجیے گا کہ ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں اور اس کا حل آپ کے نظر میں کیا ہو سکتا ہے. اچھا، جہاں تک میں نے یہ سوچا ہے کہ مجھے جو لگتا ہے کہ میں نے ایک اور جگہ میں نے یہ دیکھا کہ میں نے مطلب یہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہی میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ ایک بچہ جو تھا وہ اپنے فادر اس کے بیٹھے تھے اور وہ نیوز پیپر میں جو ہے کچھ پڑھ رہے تھے، تو پڑھتے پڑھتے ایک ورلڈ میپ آیا. تو اس پکچر کو انہوں نے کہا کہ میں بیٹا یہ 5-6 سال کا بچہ تھا کہ اس کو جو ہے نا میں پھاڑ کر دیتا ہوں تو تم اسے دوبارہ سیمپل کر دو گے. تو بچے نے بڑی خوشی کہا ہاں ٹھیک ہے، بچوں کو ایسی چیزوں میں بڑا مزہ آتا ہے. تو وہ دنیا کا جو نقشہ تھا اس نے جو ہے وہ اس بچے کو فادر نے دیا، اور بچہ تھوڑی دیر کنفیوز رہا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیسے جوڑوں. ظاہر ہے وہ چھوٹا بچہ تھا، اس کو ورلڈ میپ میں ڈفرینٹ کنٹریز کو جوائن کرنے کا نہیں سمجھ آیا. اور لیکن 5-10 منٹ گزرے تو اس بچے نے کیا کیا کہ اس میپ کو جوڑ کر باپ کو دے دیا. فادر بڑے کنفیوز کے، والد کہتے ہیں کہ جی یہ تو میں بھی نہیں جوڑ سکتا تھا بیٹا، یہ کیا ٹرک تھی کہ تمہیں سمجھ آ گیا اور تم نے اس کو جوڑ دیا. تو اس نے کہا کہ پیچھے کی طرف نا بیک سائڈ پہ اسی پیپر کے ایک ایڈورٹیزمنٹ تھی، اس کے اندر ایک فیس بنا ہوا تھا. اس ایڈورٹیزمنٹ کے اندر نا میں نے اس فیس کے فیچرس کو آپس میں کنیکٹ کیا، جوائن کیا، اور میں نے ان کو جوڑتا گیا. تو وہ پیچھے سے جب وہ فیس کمپلیٹ ہو گیا تو میں نے اسے ٹرن کیا تو وہ نقشہ بھی جو ہے دنیا کا مکمل ہو گیا. مطلب اس سے جو میں نے ڈرائیو کیا وہ بات مطلب مجھے یہی لگی کہ ہم اگر جو دنیا کو جوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے انسانیت کو، ہیومینٹی کو، انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا ہوگا، ہمیں یونائٹڈ ہونا ہوگا. تبھی ہم جو ہے اپنے مسائل جو ہیں ان کو ختم کر سکیں گے، ہم اپنی پریشانیوں کو دور کر سکیں گے. اور یہ جو قطع تعلقی اور ایک دوسرے کو چھوڑ دینا، یہ ان سب جو مسائل ہیں ان سے ہم سب لوگ جو ہیں نجات حاصل کر سکیں گے. تو ویورز اسی طرح سے پھر مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک دفعہ میری امی بہت بیمار تھی، شی ڈائڈ ود بریسٹ کینسر. تو وہ شی واز آن ہر ڈیتھ بیڈ نا. تو ان کی طبیعت کافی خراب تھی. اور کچھ ہوتے ہیں نا فیملی میں، ہمیں آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم
کوئی نہ کوئی ہمارے آپس میں کلیشز آ جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو درگزر نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو باتوں کو بڑھا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے وہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہمیں. تو حالانکہ محبتیں ہوتی ہیں دل میں، لیکن ہم جو گلے ہیں وہ دل میں رکھ لیتے ہیں اور ذکر نہیں کرتے، اور اس کا ذکر کرتے بھی ہیں تو اتنے ہارش ہو جاتے ہیں کہ وہ بات بڑھ جاتی ہے. تو امی میری بیمار تھیں، تو فیملی کے کچھ اس طرح کے لوگ تھے جو کہ جیسے ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، اور کوئی ایسی ناراض بات بھی نہیں ہوتی لیکن وہ آنا جانا کم کر دیتے ہیں. تو ہوا یوں کہ کچھ مطلب میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا کہ شی واز آن ہر ڈیتھ بیڈ، یعنی آلموسٹ اباؤٹ، ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت اور فرمائے اور درجات بلند فرمائے. بہت بیمار تھی، تو کچھ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آ گئے، تو وہ اتنی ایکسائٹیڈ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نا ان جو بھی فیملی ممبرس تھے ان سے کہا کہ آپ کے آنے سے جو ہے نا مجھے اپنی تکلیف بہت کم محسوس ہوگی. تو مطلب ان کی بات کرتی ہوں تو میری آواز باہر آتی ہے کہ ماں کا رشتہ اتنا پیارا ہوتا ہے. لیکن ویورز یہ کہ ہم اپنی تکالیف کو ایک دوسرے سے دور ہو کر مزید بڑھا لیتے ہیں. ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا. ایک دفعہ اگر ہم کسی کی بات کو، کسی خامی کو، کسی غلطی کو درگزر کریں تو وہ بہت زیادہ ہمارے لیے بھی آسانی بنے گی اور دوسرے بندے کے لیے بھی آسانی بن کے سامنے آئے گی. اور اس کہاوت کا تو آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ خوشیاں جو ہیں وہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور دکھ جو ہیں وہ بانٹنے سے کم ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے آپ ایک دوسرے کو درگزر کریں، چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں کو نظر انداز کریں، بڑی بڑی باتوں کو بھی معاف کرنے کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا درجہ بہت بڑا اسی لیے رکھا ہے، معاف کرنے والے کے لیے یہ عفو درگزر کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس سے آپ ہی کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھیں اور عفو درگزر کے اوپر عمل کریں. اس سے یقین کریں کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ میں خود بھی بیمار ہو گئی تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس سے جو ہے بات کرنے سے یا کسی کے مجھے میسیج یا فون کرنے سے وہ تکلیف دور ہو جاتی. لیکن میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، تو دوائی سے زیادہ جو ہے نا کسی کی ہمدردی، اس کی دو تسلی کے جو بول ہیں، دو الفاظ جو کوئی آپ سے پیار کے بول دیتا ہے تو وہ بہت زیادہ آپ کے لیے دوائی کا اثر رکھتے ہیں. تو اسی جو یہ ساری بات میں نے آپ سے کی، اسی کے ساتھ آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.